ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمتوں میں اضافے کا وظیفہ۔ جب بھی کوئی بندہ گھر بنائے، گاڑی لے یا کوئی بھی کام شروع کرے، کوئی نئی چیز خریدے یا بنائے تو یہ عمل پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حادثات سے، نقصانات سے بچا لیتے ہیں۔ گھر اس کا نقصان میں نہیں جائے گا، کوئی چیز خریدے گا تو اس میں نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالی اس کو پائیداری بھی دیں گے اور نقصان سے بھی بچا لیں گے۔ اور پھر اگر بچہ پیدا ہو تو بچے کو دیکھ کر یا کوئی بھی ایسی نعمت ہے جو آپ کو ملتی ہے تو آپ اگر اس وقت یہ آیت کا حصہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوام دیں گے، اس نعمت کو آگے بڑھائیں گے اور اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جب بڑا بہترین کام کر دیا اور بہت ہی شاندار کام کیا تو اس کے بعد اپنی تعریفیں نہیں کی کہ دیکھو جی میرے پاس دماغ ہے، میرے پاس یہ تمام اسباب ہیں، میں نے یہ کر دیا، بلکہ فوراً اللہ کی ذات کی طرف رجوع کیا، اللہ کی ذات کی تعریف کی۔ تو یہ گویا کہ ہمیں بتا دیا کہ یہ انداز اپنایا جائے تو اللہ اس کو دوام دیتے ہیں۔ آپ نے جب وہ بنا دی دیوار جسے دیوار ذوالقرنین کہتے ہیں، اب وہ بنانے کے بعد آپ نے ایک جملہ یہ بولا، اللہ نے اس کو ایسی مضبوطی دی کہ اسی آیت کے اندر فرمایا کہ قیامت تک وہ باقی رہے گی، یعنی اس کو اللہ نے مضبوطی دے دی اس جملے کی برکت سے۔ تو یہ جملہ ہمیں ان موقعوں پہ کہنا چاہیے جب ہمیں کوئی نعمت ملے یا ہمارے ہاتھ سے کوئی کام ہو جائے۔ ایک بندے نے بہترین خوبصورت گھر بنایا، اب گھر بنانے کے بعد کہ دیکھو جی میرے پاس پیسہ تھا، میرے پاس بہترین انجینئر تھا، بہترین ٹھیکیدار، وہ اپنی بہترین کے چکروں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ سارے کام کو چھوڑ کر یہ جملہ کہیں، کوئی بھی کام ہو جائے، گاڑی خرید لی، کوئی بھی اچھا کام کر لیا، نوکری اچھی مل گئی تو یہ جملہ پڑھے، اللہ اس کو مضبوطی دے گا۔ یہ نہیں کہ کل پھر نکال دیا جائے گا، ایک دم گاڑی چوری ہو جائے گی، گھر خراب ہو جائے، نعمت چھین لی جائے، یہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا۔ یہاں پہ ذوالقرنین علیہ السلام جو ہے چلتے چلتے مشرق کی طرف پہنچے اور وہاں آپ نے یاجوج ماجوج جو فتنہ پھیلاتے تھے ان کو قید کر دیا، بند کر دیا۔ اب ہمیں اس صورت سے یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں فتنہ پھیلانے والے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کو قید کر دیا، بند کر دیا، تو تب فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے، اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میری طاقت نہیں ہے۔ یہ نہ تم سمجھنا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں نے یہ کام کر دیا۔ اب حکومتی کوئی آدمی یا کسی عہدے والے کو دیکھے یا کسی مالدار آدمی کو دیکھے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے یہ کر دیا، یہ میری طاقت ہے۔ اسے یہ کہنا چاہیے کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے کسی دفتر میں، کسی ہسپتال میں، کوئی وزیر ہے، کوئی جج کوئی اچھا کام کر دے تو اس کے بعد اگر یہ جملہ کہہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید عزت اور ترقی عطا فرما دے گا اور اس کے کام میں اور آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیکن یہاں تو میں ہی ختم نہیں ہوتی ہر بندے کی، غریب آدمی میں بھی ہے اور مالدار آدمی میں بھی انا ہے، تکبر ہے، غرور ختم نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ گھر بنائیں، گھر بنانے کے بعد یا گھر بنتے ہوئے بھی آپ جب دیکھیں اور وہاں جائیں تو یہ جملہ کہیں، گاڑی خریدی اس کے بعد یہ جملہ پڑھیں، کوئی بھی کام آپ نے اچھا کر دیا، کوئی پاس ہو گیا، کسی کو کوئی پوزیشن مل گئی اور کسی کا کوئی ویزا لگ گیا اور اسی طرح کسی کے ہاتھ سے کوئی کام ہو گیا تو وہ یہ الفاظ کہے، اللہ اس میں برکت بھی دے گا
اسے قائم بھی رکھے گا اور اس میں مزید اضافہ بھی کرے گا، اس میں سے اللہ زوال نقصان اٹھا لے گا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ھذا رحمت من ربی، یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور یہ اس آدمی کے الفاظ ہیں جن کی شان کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے وہ لفظ بھی قرآن کی زینت بنا دیا جو انہوں نے الفاظ لوگوں کے لیے بولے تھے، حالانکہ اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ تھا کہ وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ میرے رب کی رحمت ہے، ورنہ اللہ نے کام کرایا ہے، ورنہ میں کیا ہوں یہ کام کرنے والا۔ تو اس جملے کو، یہ آیت نمبر 98 ہے سورۃ کہف کی، آیت نمبر 98 اس کا شروع کا حصہ ہے، ھذا رحمت من ربی۔ تو اب اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، بچے کو ہاتھ میں لے کر یہ 3 بار پڑھ کر پھونک دیں، اللہ اسے بلاؤں سے، پریشانیوں سے بچا لے گا۔ بعد میں بھی اس پر پڑھتے رہیں، بچہ رو رہا ہے اس پہ بھی آپ یہ پڑھیں۔ اگر آپ سے کوئی نعمت چھین لی گئی ہے تو آپ یہ آیت کے حصے کو 300 بار 7 دن تک روزانہ پڑھیں اور دعا کریں، اللہ وہ نعمت واپس دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے نعمتیں چھینی نہ جائیں بلکہ اور مضبوط ملیں اور نعمتوں میں اور مضبوطی آئے، تو آپ روزانہ اس کو 70 بار پڑھ کر دعا کیا کریں۔ جتنا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اللہ کی رحمتیں آپ پر برسنا شروع ہو جائیں گی اور آپ ہر چیز میں اللہ کے نزدیک مقبول ہوں گے۔ اللہ آپ پہ مال و دولت، ہر چیز کی کثرت بھی کر دے گا۔